بھارتی خفیہ ایجنسی را کا سوشل میڈیا پر پاکستان مخالف گمراہ کن پروپیگنڈا بے نقاب۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ حقائق سامنے لے آئے، کہا کہ آزاد کشمیر بحران کے تانے بانے بھارت سے ملتے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز نے ڈیجیٹل مارکیٹنگ سروسز فراہم کرنے والا ایک شخص پکڑ لیا، سوشل میڈیا پر لائکس اور ویوز کی سہولت دے رہا تھا۔ مواد پروموٹ کرنے کے لیے ادائیگیاں بھارت سے کی جا رہی تھیں۔ کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کشمیر کاز کو نقصان پہنچانا چاہتی ہے۔ ایکشن کمیٹی نے جتھے بنا کر قانون ہاتھ میں لیا۔ یہ کشمیر سے اتنے مخلص ہیں تو الیکشن میں حصہ کیوں نہیں لیتے؟ اس کے سازشی عناصر پوری قوم کو جواب دہ ہیں۔ دشمن کو پاکستان کی حالیہ کامیابیاں ہضم نہیں ہو رہی۔ پاکستان کے مفاد کا ہر محاذ پر دفاع کیا جائے گا۔ انشاءاللہ پاکستان ترقی کا سفر جاری رکھے گا۔ آزاد کشمیر میں کون مارے گا میدان؟ پہلے مرحلے میں کل میرپور ڈویژن میں میدان لگے گا۔ میرپور، بھمبر اور کوٹری میں 13 نشستوں پر پولنگ ہوگی۔ 6 لاکھ سے زیادہ افراد ووٹ ڈالیں گے۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں کانٹے کا مقابلہ متوقع۔ مختلف جماعتوں اور آزاد حیثیت میں 296 امیدواران میدان میں۔ انتخابی سامان کی ترسیل جاری۔ 2452 پولنگ سٹیشنز میں سے 478 انتہائی حساس اور 3083 حساس قرار دیے گئے۔ امن و امان برقرار رکھنے کے لیے سیکیورٹی انتظامات مکمل۔ انتخابی عمل میں پرامن بنانے کے لیے پولنگ سٹیشنز میں سیکیورٹی اہلکار تعینات کیے جائیں گے۔ آزاد کشمیر والوں سے بسوں، سڑکوں اور ایئرپورٹس کے وعدے کیے جا رہے ہیں۔ وہ تمام وعدوں کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ عوام کے لیے بننے والی چیز تحفہ نہیں، ان کا حق ہوتا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا کشمیری عوام کے نام پیغام، کہا کہ پیپلز پارٹی نے صرف وعدے نہیں کیے، 3000 روزگار کے نئے مواقع رکھے ہیں۔ گزشتہ بجٹ میں خود میرپور ایئرپورٹ کے لیے پیسے دلوائے تھے۔ جس اسٹیڈیم میں مخالفین تقریر کر رہے تھے وہ بھی پیپلز پارٹی کے دور میں ہی بنا۔ وہ کشمیر کے عوام کو حق حاکمیت، حق ملکیت اور حق روزگار دلوانا چاہتے ہیں۔ کشمیریوں کے حقوق مل جائیں تو انہیں ایسے تحفے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ بلاول بھٹو زرداری نے مزید کہا کہ آزاد کشمیر کے موجودہ بحران کا پرامن حل چاہتا ہوں، اس کے لیے آزاد غیر جانبدار ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کا مطالبہ کر رہا ہوں۔ میرپور آزاد کشمیر کے لوگ اس میں ساتھ دیں۔ چیف الیکشن کمشنر کی میرپور ڈویژن کے عوام سے انتخابات میں بھرپور شرکت کی اپیل۔ کل گھروں سے نکل کر اپنی پسند کے امیدواروں کو ووٹ دینے پر زور دیا۔ چیف الیکشن کمشنر غلام مصطفیٰ نے کہا، ووٹ دینا ہر شہری کا قومی، آئینی اور اسلامی فریضہ ہے کہ رائے دہی کا استعمال ہی مضبوط جمہوریت کی ضمانت ہے۔ عوام اپنے ووٹ کے ذریعے نمائندگان کا انتخاب کریں، مسائل کے حل اور علاقے کی ترقی کے لیے مؤثر کردار ادا کرنے والوں کو چنیں۔ سیکیورٹی کے جامع انتخابات میں ادھر چیف سیکریٹری خوشحال خان نے کہا، آئین کے مطابق انتخابی عمل کا باقاعدہ آغاز کل ہوگا۔ انتخابی عمل میں رکاوٹ ڈالنے، امن و امان خراب کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ پیپلز پارٹی کا مسلم لیگ نون پر انتخابی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کا الزام۔ چودھری یاسین کا چیف الیکشن کمشنر آزاد کشمیر کو خط لکھا کہ وفاقی اور صوبائی وزراء سرکاری وسائل انتخابی مہم میں استعمال کر رہے ہیں۔ سرکاری پروٹوکول کے ساتھ انتخابی سرگرمیاں ضابطہ اخلاق کے منافی ہیں۔ انتخابی مہم کے دوران ترقیاتی اعلانات قانون اور ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی ہیں۔ الیکشن کمیشن خلاف ورزیوں کا فوری نوٹس لے، تمام امیدواروں اور حکومتی عہدیداروں کو ضابطہ اخلاق کا پابند بنایا جائے، سرکاری وسائل کے ذریعے انتخابی عمل پر اثر انداز ہونے سے روکا جائے۔ امریکی صدر کا ایران پر حملے روکنے کا حکم، 2 ہفتے سے جاری فضائی کارروائیوں کا سلسلہ رک گیا۔ امریکی ویب سائٹ ایکزیوس کے مطابق ٹرمپ نے مسلسل 13 دن تک روزانہ حملوں کی منظوری دینے کے بعد اگلے حملوں کی اجازت نہ دی۔ واضح نہیں کہ فیصلہ عارضی ہے یا پھر امریکی پالیسی میں کسی بڑی تبدیلی کا اشارہ ہے۔ رپورٹ کے مطابق فیصلہ جمعے کے روز کیا گیا جب حکام نے پیٹریاٹ دفاعی میزائلوں کے ذخائر میں کمی اور خلیج فارس میں امریکہ کے عرب اتحادیوں کے دور ہونے کے خدشات پر تشویش کا اظہار کیا۔ ٹرمپ کا خیال ہے موجودہ فوجی کارروائیوں سے بڑے حد تک دباؤ ڈالا جا چکا ہے۔ مزید بڑے پیمانے پر جنگ میں الجھے بغیر سفارتکاری کو موقع دینا زیادہ مناسب ہوگا۔ امریکی فوج ممکنہ کشیدگی کے لیے اپنی تیاریاں جاری رکھے ہوئے ہے۔ وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے صدر ٹرمپ کی جانب سے کہا گیا، اگر ضرورت پڑی تو ایران پر دوبارہ حملے کیے جائیں گے۔ ایران کے پاس موجود ہر چیز تباہ کی جا سکتی ہے۔
ایران اور امریکہ کے درمیان آج کوئی جھڑپ رپورٹ نہیں ہوئی۔ ایرانی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 13 روز کے برعکس ایران نے پرامن رات گزاری۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کی جانب سے بھی ایران پر کسی نئے حملے کا اعلان نہیں کیا گیا۔ دوسری جانب باب ہرمز میں کشیدگی تاحال برقرار ہے۔ پاسداران کا کہنا ہے کہ طے شدہ راستہ اختیار نہ کرنے پر وارننگ کے لیے 4 بحری جہازوں پر فائرنگ کی گئی۔ ادھر سینئر ایرانی فوجی کمانڈر جنرل جعفر صدی کا کہنا ہے کہ امریکی فوج کے ساتھ ممکنہ زمینی جنگ میں مقابلے کے منتظر ہیں۔ اگر امریکہ نے زمینی حملہ کیا تو ایرانی افواج امریکی فوجیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر لمحہ تیار ہیں۔ ایران کا تازہ حملوں میں 200 سے زیادہ امریکی فوجی ہلاک کرنے کا دعویٰ۔ ترجمان پاسداران انقلاب جنرل محسن محبی کا کہنا ہے مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی کے بعد ایران کے جوابی حملوں میں 200 سے زیادہ امریکی فوجی ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہوئے۔ امریکی ہلاکتوں سے متعلق واشنگٹن کے داد و شمار سراسر جھوٹ پر مبنی ہیں۔ جوابی حملوں کے دوران خطے میں امریکہ کے 8 فوجی مراکز کو نشانہ بنایا گیا۔ پاسداران انقلاب کا گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران 11 امریکی جنگی طیارے اور ہیلی کاپٹر تباہ کرنے کا دعویٰ۔ حملوں میں 17 جاسوسی اور آپریشنل ڈرونز تباہ کیے گئے۔ بحیرہ احمر میں سعودی جہازوں کو نشانہ بنانے پر سعودی اتحاد کی حوثیوں کے خلاف کارروائی۔ یمن کے شہر الحدیدہ اور قمران میں حوثیوں کے ٹھکانوں پر حملہ۔ سعودی اتحادی افواج کے ترجمان کے مطابق حوثیوں کی جارحیت کے جواب میں عسکری اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ حدیدہ کی بندرگاہ کو نشانہ نہیں بنایا گیا۔ کارروائی کے بعد یمنی حوثیوں کا ایک اور وار۔ سعودی عرب کے شہر جازان کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ حوثیوں کی تجارتی جہازوں کے ساتھ تیل کی تنصیبات، ہوائی اڈوں اور ایئر بیسز کو نشانہ بنانے کی دھمکی۔ سعودی وفد کی حوثی باغیوں کے ترجمان سے عمان میں ملاقات۔ الجزیرہ کا دعویٰ۔ رپورٹ کے مطابق حوثی باغیوں کی سیاسی بیورو کے ترجمان محمد عبدالسلام نے عمان میں سعودی وفد سے ملاقات کی۔ ملاقات کا مقصد خطے میں سلامتی اور استحکام کو فروغ دینا تھا۔ ایران کا سعودی عرب اور یمن کے درمیان کشیدگی پر اظہار تشویش۔ تنازع کے حل کے لیے مذاکرات کی ضرورت پر زور دے دیا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل باقائی نے اپنے بیان میں کہا کہ یمن کے بحران کا منصفانہ حل تلاش کرنا ناگزیر ہے۔ یمن اور سعودی عرب کے درمیان جاری تنازع کا کوئی فوجی حل موجود نہیں۔ مذاکرات اور طے شدہ روڈ میپ پر عمل ہی عوامی مشکلات کے خاتمے کا مؤثر راستہ ہے۔ خطے میں امن و استحکام برقرار رکھنے کے خواہاں ہیں۔ امریکہ کی پالیسیوں نے یمن کی صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے۔ قومی مفاد کا تقاضا ہو تو ٹرمپ پر تنقید کرنے سے ہچکچائیں گے نہیں۔ دنیا بدل رہی ہے، حالات کے مطابق خود کو ڈھالیں گے۔ برطانوی وزیر اعظم اینڈی برنم کا عہدہ سنبھالنے کے بعد پہلا انٹرویو۔ کہا جو بات درست سمجھتا ہوں اسے کہنے سے گریز نہیں کروں گا۔ ایران کے ساتھ تنازع شروع ہونے کے بعد امریکی صدر کے فیصلے پر تشویش تھی۔ ٹرمپ کے ساتھ پہلی بات خوشگوار رہی، انہیں گرم جوشی۔ ایرانی معیشت مفلوج کرنے والی پابندیاں لگائیں گے اور فوجی اہداف پر نشانہ بنائیں گے۔ ایران اب ہرمز سے فیس وصولی پر ڈٹ گیا۔ ماحولیاتی نقصانات کی وصولی سے متعلق قواعد و ضوابط حکومت کو بھجوا دیے گئے۔ ایرانی ادارہ برائے تحفظ ماحولیات کا کہنا ہے کہ تمام قواعد سمندری قوانین سے متعلق بین الاقوامی کنونشن کی شقوں سے مطابقت رکھتے ہیں۔ جہازوں کی نوعیت، سامان کی مقدار، بحری ریکارڈ اور آلودگی کی بنیاد پر فیس لی جائے گی۔ اب ہرمز سے سالانہ 50,000 سے زائد بحری جہاز اور آئل ٹینکر گزرتے ہیں۔ آمد و رفت کے بعد ہونے والی ماحولیاتی نقصانات کا ازالہ ہونا چاہیے۔ وزیر داخلہ کا تربت میں ایف سی ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ جدید اسپتال کا افتتاح۔ ڈاکٹرز، نرسوں، پیرامیڈیکل سٹاف کے ساتھ ملاقات۔ آپریشن تھیٹر، سی ٹی اسکین روم، او پی ڈی اور مختلف وارڈز کا دورہ۔ اسپتال کو مختصر مدت میں مکمل کرنے پر آئی جی ایف سی کو سراہا۔ محسن نقوی نے کہا اسپتال کو اتنی جلدی فعال دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ تربت میں علاج معالجے کی جدید سہولیات سے آراستہ اسپتال کی ضرورت تھی۔ تربت کی مفادی مقامی آبادی کو علاج معالجے کی سہولت میسر ہوگی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی 71ویں سالگرہ۔ سیاسی رہنماؤں، پیپلز پارٹی قیادت اور کارکنان کی مبارکباد۔ سینیٹر شیر الرحمان نے کہا کہ صدر زرداری کا جمہوریت کے استحکام میں کردار قابل تعریف ہے۔
انہوں نے اختیارات پارلیمنٹ کو منتقل کیے۔ 58ویں ترمیم سے صوبوں کو خود مختاری دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ آصف علی زرداری کی قیادت ملک میں جمہوری استحکام کی علامت ہے۔ ان کی قیادت میں ترقی اور عوامی خدمت کے سفر کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ شرجیل میمن نے کہا کہ بلوچستان پیکج خیبر پختونخوا کو نام دینا گلگت بلتستان کی آئینی حیثیت صدر زرداری کے کارنامے ہیں۔ BISP کے ذریعے صدر نے مستحق خاندانوں کو معاشی تحفظ دیا۔ آصف علی زرداری کی سالگرہ پر مینار پاکستان پر جلسے کی خفت سے نجات ملی۔ خالی کرسیوں کا جلسہ آصف علی زرداری کی توہین ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب ازما بخاری کا طنز، بولی جس نے بھی انہیں لاہور میں جلسے کا مشورہ دیا اس کی کلاس ہونی چاہیے۔ کل رات گورنر ہاؤس میں خالی کرسیوں کا جمع غفیر تھا۔ کرسیاں 2000 اور بندے 150 تھے۔ پیپلز پارٹی کو پنجاب میں چوتھے نمبر پر لانے والے غلط رپورٹ دینے والے ہیں۔ سندھ حکومت عوامی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہی ہے۔ موازنہ کر سکتے ہیں کہ ہم سے پہلے KMC کا حال کیا تھا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا مخالفین کو چیلنج، کہتے ہیں کہ انڈر پاس 2 سال میں بننا تھا، ہم نے جلد مکمل کیا۔ ڈسکو بیکری پر شکایات تھیں، اس لیے پل بنانے کا فیصلہ کیا۔ جماعت اسلامی کے ٹاؤن چیئرمین نے کہا کہ پل نہ بنائیں، اس لیے روک دیا۔ ہم نے اپنے وعدوں کی تکمیل کی ہے، تمام جگہوں پر آپ کام ہوتا دیکھیں گے۔ اگلے 1 سال میں ترقیاتی کام ہوتا نظر آئے گا۔ ملک بھر میں موسلادھار بارشوں سے تباہیاں، چھتیں گرنے، کرنٹ لگنے سے مزید 29 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ 26 جون سے اب تک مجموعی طور پر 97 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ گڑی شاہولاور میں گھر کی چھت گرنے سے بیٹی اور میاں جان بحق۔ گجرات میں 3 بہن بھائی دم توڑ گئے۔ قصور میں چھت گرنے سے 7 سالہ بچے سمیت 2 افراد چل بسے۔ خجرہ شاہ مقیم میں خاتون ہنگور، سمندر میں 2 بچے، راجہ جنگ میں بھی 2 بچے جان بحق۔ بہاول نگر اکاڑا ڈسکا میں کرنٹ لگنے سے 3 اموات۔ شیخوپورہ میں بجلی کے تار گرنے سے بس کنڈکٹر جان بحق، 6 افراد زخمی۔ عمرکوٹ میں آسمانی بجلی گرنے سے 1 بچہ، تھر پارکر میں ڈوبنے سے 1 شخص جان بحق۔ ڈیرہ غازی خان میں ندی نالے بکھر گئے۔ تونسا شریف میں سیلابی پانی گھروں میں داخل۔ جنوبی وزیرستان میں سیلابی ریلوں میں 3 کازوے بہہ گئے۔ پولو سیبیو گردونواں میں سیلابی ریلوں سے کئی افراد مشکلات کا شکار۔